ناظرین، اگر آپ ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھیں تو سب سے زیادہ متاثر آپ ہیرو سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ولن کے کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر وہ ولن تاریخی حیثیت رکھتا ہو تو لوگ اس کو بالکل بھی بھولنا نہیں چاہیں گے۔ ڈیلیریس ارطغرل میں کراتوغلو، پاپائی اعظم اور تیتوش جیسے ولن آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان سب سے زیادہ اگر عوام نے کسی سے نفرت کی ہے تو وہ کردار ہے سعد الدین کوپک کا۔ سعد الدین کوپک کون تھا؟ کیا وہ واقعہ ہی اتنا طاقتور تھا کہ سلجوق سلطان بن سکتا؟ اور اس کا دعویٰ کہ وہ شہزادہ ہے کتنا سچا تھا؟ سعد الدین کوپک کی اصل کہانی ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی، جس کے ساتھ میں ہوں محسن مراد۔ سعد الدین کوپک سلجوقی سلطنت کا ایک امیر تھا۔ امیر سعد الدین علاء الدین کے والد کے دور سے ہی دربار میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ امیر سعد الدین نے بہت سی جنگوں میں فتوحات حاصل کی، بہت سے قلعوں پر قبضہ کیا اور سلطنت کے دفاع کے لیے اہم کارنامے سر انجام دیے، لیکن ان سب کاموں کے پیچھے صرف اور صرف سلطنت کی نوکری نہیں تھی، بلکہ سعد الدین کوپک سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب سلطان علاء الدین کے بعد سلطان بنا تو سعد الدین سلطان کے بہت قریب آ گیا۔ سعد الدین کوپک نے ریاست کے اہم معاملات کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی۔ شکار کا نظام اور تعمیرات کا نظام سعد الدین کے ہاتھوں میں ہی تھا۔ نہر وحی شیر کے کنارے محل بھی سعد الدین کوپک نے ہی تعمیر کروایا۔ اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے دولت سلجوقی کے تمام خزانے کھول دیے گئے، کیونکہ سعد الدین سلطان علاء الدین کے بعد سلطان بننے کی منصوبہ بندی بنا چکا تھا اور خود کو اس محل کا رہائشی بنا چکا تھا۔ سعد الدین کوپک ایک مکار، چلاک اور سلطنت کا غدار امیر تھا۔ اس نے منگولوں کا ساتھ دیا، انہیں خفیہ معلومات پہنچاتا رہا۔ منگولوں سے بدلے میں وہ سلجوقی سلطنت کا طلبگار تھا۔ سلجوق سلطنت کے اندر موجود غدار اعظم سعد الدین کوپک نے اپنی سلجوق سلطنت کا سلطان بننے کی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے غداریوں کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطان علاء الدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے سلطان علاء الدین شہید ہو گئے۔ اور علاء الدین کو زہر دینے کے بعد اس نے شہزادہ ارسلان کو اس کی ماں سمیت قتل کروا دیا۔ ارسلان کی والدہ ایوبی شہزادی تھی۔ سعد الدین کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایوبی سلطنت اس کے سلطان بننے کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اپنے راستے کے کانٹے کو ہٹا دیا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی دیوار تھی، سلطان غیاث الدین۔ سلطان علاء الدین کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین سلجوق سلطنت کا سلطان بن گیا۔ چونکہ سلطان غیاث الدین کم سن تھے اور سلطنت کو چلانے میں ناتجربہ کار تھے، اس لیے امیر سعد الدین کوپک ان پر حاوی تھا۔ قریب تھا کہ امیر سعد الدین کوپک سلطان غیاث الدین کو بھی قتل کر کے خود سلطان بن جاتا، مگر سلطان غیاث الدین ارطغرل غازی اور کچھ دوسرے وفاداروں کے ساتھ مل کر امیر سعد الدین کوپک کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایک بار پھر ارطغرل غازی نے اپنی سپاہی کے بہترین جوہر دکھائے اور اپنی بہترین عسکری چالوں اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے امیر سعد الدین کوپک کو شکست دی اور اسے قتل کر کے سلجوق سلطنت کو ایک بہت بڑے غدار سے نجات دلائی۔ ڈرامہ سیریز میں سعد الدین کوپک امیر سعد الدین کا کردار بہت اہم اور طاقتور ہے۔ یہ درست ہے کہ سعد الدین کوپک علاء الدین سلجوق اور غیاث الدین سلجوق کے دور میں اہم شخصیت تھا۔ اس نے سلجوق سلطان کی تباہی میں بھی منفی کردار ادا کیا تھا۔ وہ انتہا درجے کا سازشی، حریص، چلاک اور منفی شخص بھی تھا۔ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شاعر، مصور اور اعلیٰ پائے کا آرکیٹیکٹ تھا۔ اس نے سلطان علاء الدین کا ذاتی محل بھی تعمیر کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل ڈیلیریس ارطغرل میں یہ کردار ترک اداکار مرات گیریپا اوغلو نے ادا کیا اور کمال کر دیا۔ ولن کا یہ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ جب ارطغرل نے سعد الدین کوپک کا سر اتارا تو پوری ترکی میں جشن منایا گیا تھا۔ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر ڈول پیٹے، پٹاخے چلائے۔ سعد الدین کوپک کی قبر کونیا میں ہے اور اس کا بہت برا حال ہے۔ شہر کے نشئی اس میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں۔